لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلى الله عليه وسلم. بزرگان معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر فی نفس کو، ہر انسان کو، اور ہر کوئی انسان، ہر وہ چیز جس کے اندر روح ہے، اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت آنی ہے، موت برحق ہے. کبھی کبھی موت اپنے وقت پہ آتی ہے تو انسان کو اتنا افسوس نہیں ہوتا، لیکن موت اگر وقت سے پہلے آ جائے تو انسان، پورا معاشرہ، پورا سماج، پورا گھرانہ، پورے رشتے دار ملول ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، گراں گزرتی ہے. اور واقعاً ایسی اموات پر صبر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ کربلا والوں کی سیرت نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، کربلا والوں کی مصیبتیں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، اس لیے انسان ان مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے. موت کے سلسلے میں مسلسل آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو ہوتی رہتی ہے. موت اگر ذکر الہی کے ساتھ آئے تو واقعاً وہ موت کامیابی کی موت ہے، موت کامیابی موت ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. دنیا کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں ہے، والدین کے احترام کے لیے وقت نہیں ہے، صلہ رحمی کے لیے وقت نہیں ہے، معاشرے میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے جانے میں وقت نہیں ہے. جبکہ یہ سارے امور اللہ کے ذکر سے مرتبط ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم ان لوگوں کے مثل مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. ایسے مت ہو جاؤ. اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے استحوذ علیہم الشیطان. جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے. یہ کیوں بھلا دیا؟ اس لیے بھلا دیا ہے کہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گئے. یہی جملہ امام حسین علیہ مقام نے اپنے خطبے میں کہا تھا ظالموں کی طرف مخاطب ہو کر کہ ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گئے ہیں، ان کے اوپر ہمارے واعظ کا اثر نہیں پڑے گا، یہ قتل سے باز نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان مسلط ہو گیا ہے، اس وجہ سے یہ ذکر الہی کو
شیطان، ایسے ہی ہے افراد شیطان کے گروہ میں سے ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، وہ گروہ ہے شیطان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا آگاہ ہو جاؤ، اِنَّا حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ شیطانی گروہ جو ہے یہ خسارت اٹھانے والا ہے، گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ آپ دیکھیں جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے کیا وہ فائدہ اٹھاتا ہے؟ نہیں، جسمی اعتبار سے بھی مریض، روحی اعتبار سے بھی مریض۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے، عیادت کے لیے نہیں جاتا ہے، اگر کوئی انسان کسی مریض کی یا کسی کی یہاں کوئی مصیبت آئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، تعزیت کے لیے نہیں جا رہا ہے، معاشرہ کیا کہے گا؟ برا بھلا کہتا ہے، کیسا انسان ہے یہ، عیادت کے لیے نہیں گیا، کیسا انسان ہے یہ، تعزیت کے لیے نہیں گیا۔ تو ایسا گروہ خسارت اٹھانے والا ہے، گھاٹا دنیا میں بھی اٹھائے گا اور آخرت میں تو عذاب اس کے لیے آمادہ ہے، تہیا ہے۔ اب ذکر کے سلسلے میں، اقسام ذکر کے سلسلے میں پانچویں امام فرماتے ہیں کہ زبان سے ہوتا ہے، ذکر نفس کا ہوتا ہے، ذکر روح سے ہوتا ہے، ذکر قلب سے ہوتا ہے، ذکر عقل سے ہوتا ہے، ذکر معرفت سے ہوتا ہے، ذکر سر چھپا ہوا ذکر۔ اور اس بات معصوم اس کی تشریح بھی کرتے ہیں، فَذِكْرُ اللِّسَانِ، زبان کا ذکر کیا ہے؟ الحمد والثناء، اللہ کا حمد کرنا، شکر بجا لانا اور اس کی ثنا کرنا۔ پروردگار تو نے ہاتھ دیا ہے، اگر ہاتھ نہ دیتا تو میں ان تمام نعمتوں سے لذت نہ اٹھاتا۔ پروردگار کا حمد کرنا، ثنا کرنا، اس کی مدح و ثنا کرنا۔ آنکھ دی ہے پروردگار، تیری ساری نعمتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ذکر زبان یہی ہے، زبان سے شکر ادا کرنا۔ پروردگار تو نے صحیح سالم جسم دیا ہے، تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ذکر زبان ہے، زبان سے حمد کرنا، شکر اللہ کرنا، اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر کرنا، والدین دیے ہیں ان کا سایہ سر پر باقی ہے، یہ ذکر ہے۔ اور اس کے بعد وَذِكْرُ النَّفْسِ، نفس کا ذکر کیا ہے؟ الجہد والعناء، نفس کا ذکر یہ ہے کہ انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ گھر میں سویا ہے، پروردگار نے رزق کا وعدہ دیا ہے وہ ہمیں رزق دے دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تلاش کرنا پڑے گا، انسان کو نکلنا پڑے گا رزق کی تلاش کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جائے گی، بس محبت اہل بیت دل میں ہے مغفرت ہو جائے گی، نہیں، کوشش کرنا ہوگی۔ یہ ذکر نفس، کوشش کرنا پڑے گا۔ انسان کو نماز پڑھنا ہے، انسان کو کار خیر کرنا ہے، عملی اعتبار سے میدان میں آنا پڑے گا، یہ ہے ذکر نفس۔ اور اس کے بعد وہ ذکر روح، روح کا ذکر الخوف والرجاء، ڈر اور اللہ سے امید رکھنا۔ اب ڈر اس منزل میں نہ ہو کہ اتنا ڈر جائے کہ ہماری نماز ہی نہیں قبول ہوگی، ہم کیا نماز پڑھیں، اتنا ڈرنے لگے، ہم کیا روزی کمانے کے لیے جائیں، پتہ نہیں کسٹمر آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں حرام تو نہیں آ رہا ہے، اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور اتنی امید بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ پتہ چلا اعمال کرنا چھوڑ دے، نماز چھوڑ دے، بس معلوم کر لیں کہ سب کچھ ہے جائے مشکل ساری، اتنی امید بھی رکھنے کے لیے معصوم نے نہیں کہا۔ جتنی بھی باتیں عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، قرآن اور احادیث اسی ہے معصوم سے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز وذکر القلب، دل کا ذکر کیا ہے؟ الصدق والصفا، دل کا ذکر یہ ہے کہ دل تمہارا سچا ہونا چاہیے اور دل کے اندر خلوص ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، معصوم فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وذکر العقل، عقل کا ذکر کیا ہے؟ التعظیم والحیا، عقل کا ذکر یہ ہے کہ انسان تعظیم کرے۔ جب عقل ہوگی تو انسان باپ کو باپ سمجھے گا، بھائی کو بھائی سمجھے گا، پڑوسی کو
رشتہ دار کو رشتہ دار سمجھے گا، اور جب انسان کے عقل ہوگی تو باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ باپ جس راستے پہ لے کے جائے گا انسان اسی راستے پر چلے گا، ماں جس راستے پر لے کے جائے گی انسان اسی راستے پر چلے گا، پھر کبھی غلط قدم اٹھانے میں مجبور نہیں ہوگا۔ اگر اب تعظیم عزت کرے گا باپ کی، معاشرے کی، خطرہ ہوگا اگر آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو ہمارے معاشرے کی داد کٹ جائے گا، ہمارا معاشرہ رسوا ہو جائے گا، ہمارا خاندان ذلیل ہو جائے گا، ہمارا گھر رسوا ہو جائے گا۔ اگر عقل ہے تو انسان کے اندر تعظیم ہوگی، احترام کرے گا، لوگوں کی عزتوں کا خیال کرے گا، والحیا، اور اس کے اندر حیا ہوگی۔ حیا کے سلسلے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ رسول کا جملہ کہ اگر سارے انبیاء کی محنتوں کو، سارے انبیاء کی محنتوں کو، 1,24,000 انبیاء کی تمام محنتوں کو سمیٹا جائے تو اس کا ایک جملہ بنتا ہے، لا تستحی فافعل ما شئت۔ اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو تو جو چاہے کرے، یعنی حیا ہونی چاہیے۔ لا دین لمن لا حیا لہ، اس انسان کے اندر دین نہیں ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے۔ انسان کے اندر جب حیا ہوگی، غیرت ہوگی، تو پھر وہ اس کی نگاہ میں اللہ کا بھی احترام ہوگا، اہل بیت علیہ السلام کا بھی احترام ہوگا، معصومین کی سیرت بھی اس کی نگاہ میں ہوگی۔ پھر وہ کسی ایسے الٹے سیدھے قدم نہیں اٹھائے گا کہ مثلا ماں باپ کے لیے اذیت کا سبب بنے، معاشرے کے لیے اذیت کا سبب بنے۔ تو ذکر العقل التعظیم والحیا، احترام کرنا اور حیا کرنا۔ پھر اس کے بعد وذکر المعرفہ، معرفت کا ذکر کیا ہے؟ معرفت کیا چیز ہے؟ التسلیم والرضا، اللہ کے جو احکامات ہیں ان احکامات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا۔ اگر اللہ صبح کی نماز کے لیے بلا رہا ہے تو نیند کو قربان کرنا ہوگا، اگر اللہ ظہرین میں بلا رہا ہے تو کاروبار کو اس وقت کے لیے چھوڑنا ہوگا، اگر مغربین میں بلا رہا ہے تو آنا ہوگا، اگر والدین کے احترام کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تو کوئی بھی حالت ہو کرنا ہوگا، والدین کا احترام، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ والرضا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا پڑے گا۔ معرفت اگر پروردگار کی تو اگر اللہ نے اپنی دی ہوئی نعمت کو واپس لے لیا تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تو نے نعمت عطا کی تھی اور یہ نعمت تیری بارگاہ میں واپس ہو گئی، معبود ہمیں شکوہ نہیں ہے، تیری نعمت تھی۔ یہ ہے رضا، ذکر معرفت اسے کہتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں ذکر معرفت، تسلیم اور رضا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں سر کو تسلیم کر دو، جھک جاؤ، سرکشی نہیں۔ پروردگار تو کیوں سجدے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ شیطان نے کہا تھا، ابھی ہم بھی اگر یہی چیز کہنے لگے، ارے ایسے نماز پڑھے، ہم تو پاک نہیں رہتے، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، تو یہ تو وہی عمل ہو گیا جو شیطان نے کیا، وہی آپ دوہرا رہے ہیں، وہی آپ کر رہے ہیں۔ نہیں، تسلیم، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو سر کو ختم کرنا ہوگا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہوگا۔ کاروبار ہلکا پڑ گیا، مشکلات آ گئی، پروردگار تو نے ہی اس کاروبار میں برکت عطا کی تھی، اب تو تجھ سے ہی امید ہے میرے معبود، اگر امتحان فی الحال لے رہا ہے تو اس مشکل کو حل کر دے۔ نہیں، نا امید نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ یہ ذکر معرفت ہے۔ اور اس کے بعد وہ ذکر السر، اور تنہائی کا ذکر کیا ہے؟ اعلیٰ رؤیت اللقاء، تنہائی کا ذکر یہ ہے کہ جو بھی عمل انسان انجام دے رہا ہے
یہ سوچ کر انجام دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر انجام دے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ موبائل لیا، راتوں میں جاگ کے دوسروں کی نیندیں خراب کر کے، دوسروں کے چین و سکون کو چھین کے اونٹوں پر بیٹھ کے موبائل چلا رہے ہیں۔ اگر موبائل چلا رہے ہیں تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے کہ ہم کس کو اذیت پہنچا رہے ہیں، کس کو تکلیف ہو رہی ہے، کون پریشان ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد واللقاء، ذکر سر یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ہم یہ جو کر کے جا رہے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا، پروردگار کی بارگاہ ہمیں دینا ہوگا۔ ہم نے جتنوں کو اذیت پہنچائی ہے، جتنوں کو پریشان کیا ہے، جتنوں کو مصیبتوں میں ڈالا ہے، پورے خاندان کو پریشان کر دیا ہے غلط فیصلے کو لے کر، اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ۔ کوئی بھی یہ میں اپنے نوجوانوں سے خیال رکھیے سب باتوں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی غلط قدم پورے معاشرے میں انتشار پیدا کر دے، اختلافات پیدا کر دے، اختلافات ایجاد ہو جائے، نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم سیرت معصومین پر چل رہے ہیں، قرآن کی سیرت پر چل رہے ہیں، رسول اللہ کی سیرت جو بتائی ہے رسول نے اس کے مطابق چل رہے ہیں، اہل بیت نے جو بتایا اس کے مطابق چل رہے ہیں، تو ہمیں ایسے قدم نہیں اٹھانے ہوں گے، ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں فکر کرنا پڑے گا۔ صلوات علی محمد سب سے پہلا ذکر زبان ہے، اس کے فوائد کیا ہے، فائدے کیا ہیں؟ انسان جب زبان سے ذکر کرتا ہے، مدح و ثنا پروردگار زبان سے کرتا ہے، تو سب سے پہلا فائدہ جو قرآن نے بتایا ہے، دل کو آرام پہنچتا ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل کو اطمینان پہنچتا ہے۔ پھر اس کے بعد بے ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ پھر اللہ کہہ رہا ہے آگاہ ہو جاؤ، بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون پہنچے گا۔ دنیا والوں کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں پہنچے گا۔ تم دنیا کی محبت میں اگر مر جاؤ گے تو تمہارے دل کو سکون نہیں پہنچے گا۔ ذکر الہی کرو گے تو تمہارا دل سکون پہنچے گا، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے، ذکر پروردگار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا فائدہ کیا ہے، اللہ اس بندے کو یاد کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ایک شخص آیا، نامہ لکھا، جندب، عبداللہ ابن جندب نے امام رضا علیہ السلام کے پاس، مولا میں نابینا ہو چکا ہوں، میں اس طریقے سے نماز وغیرہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں جس طریقے سے جوانی میں پڑھتا تھا، کوئی ذکر بتائیے مولا تاکہ تقرب الہی حاصل ہو، قرب پروردگار حاصل ہو۔ تو مولا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر پڑھو۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، رحیم ہے، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے سوائے پروردگار کی طاقت۔ یہ ہے ذکر، اور یہ ذکر آقا حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا۔ ظاہر کربلا میں نا امیدیاں تھیں، پیاس پانی موجود تھا لیکن پاس نہیں، لشکر سامنے بہت سارے تھے لیکن یہاں 72 تھے، لیکن کربلا والوں میں نا امیدی نہیں تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی قوت کوئی طاقت نہیں ہے سوائے پروردگار کے، اور اسی ذکر نے آج ذکر حسین کو باقی رکھا ہے۔
مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے اللہ اسے معاف کر دے تو ذکر پروردگار کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، جو بھی مردوں میں سے عورتوں میں سے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو بخشش کو آمادہ کیا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ ذکر کا تیسرا فائدہ ہے، انسان ذکر زبانی کرتا ہے، ذکر زبانی۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں من اطاع اللہ عز و جل فقد ذکر اللہ، جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی اس نے ذکر پروردگار کیا، اللہ کا ذکر کیا۔ جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ، چاہے تھوڑی ہی سی اس کی نماز کیوں نہ ہو، صرف واجبات کے حد تک اس کی نماز کیوں نہ ہو، صرف واجبات پڑھتا ہو، مستحب نہ پڑھتا ہو، دعائیں نہ پڑھتا ہو، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یعنی جتنے واجبات ہیں اس کے اوپر وہ ادا کرتا ہو، صرف اتنا ہی ادا کرتا ہو، چاہے مختصر سی نماز ہو، وصیام ہو، مختصر سا روزہ ہو، جتنے واجب روزے مستحب نہیں، مہینے میں 4 روزے مسلم جمعرات نہیں رکھ رہا ہے، صرف ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، وہ تلاوت القرآن مختصر سی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فقط ذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ یہ ذکر کا فائدہ ہے۔ صلوات محمد چھٹے امام سے حدیث ہے او اللہ عز و جل الی موسیٰ، پروردگار نے جناب موسیٰ کو وحی کی، وحی میں فرمایا یا موسیٰ لا تنسنی علی کل حال، اے موسیٰ تم مجھے کسی بھی حال میں فراموش نہ کرنا، چاہے دریائے نیل میں جاؤ یا فرعون کے دربار میں جاؤ، مجھے فراموش نہ کرنا، مال و دولت دیکھ کے، ثروت دیکھ کے مجھے فراموش مت کرنا۔ اللہ نے وہی کیا جناب موسیٰ، کسی بھی حال میں، چاہے سختیاں ہوں، چاہے آسائش و آرام ہو، کچھ بھی ہو، مجھے فراموش مت کرنا کسی بھی حال میں۔ ولا تفرح بکثرت الاموال، اور خوش مت ہونا بہت زیادہ مال دیکھ کر، جیسے ہم خوش ہو جاتے ہیں، مال آ گیا اللہ سے دوری اختیار کی۔ اللہ نے جس نے دولت عطا کی ہے، جس کے مرہون منت ہمیں دولت ملی ہے، اسی کو ہم دولت پانے کے بعد فراموش کر دیتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، دینے والا اللہ ہے، جو اللہ دے رہا ہے۔ اگر انسان یہی سوچ لے کہ وہ اللہ لے بھی سکتا ہے تو کبھی ذکر سے محروم نہیں ہوگا، ذکر کرے گا۔ کسی بھی حال میں اللہ کو فراموش مت کرنا، چاہے وہ کثرت مال ہو، فَإِنَّ نِسْيَانِ يَكْسِرُ الْقُلُوبَ، اللہ کا بھولنا تمہارے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ آج جو انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی سے دور ہے، پروردگار کے ذکر سے دور ہے، نماز روزے سے دور ہے، صلہ رحمی سے دور ہے، والدین کے احترام سے دور ہے، اس وجہ سے اتنے بڑے بڑے گناہ انجام دے رہے ہیں، تربیت نہیں ہو رہی ہے، تربیت نہیں حاصل کر رہے ہیں، معرفت اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے اتنے بڑے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ وَمَا كَثْرَةِ الْمَالِ كَثْرَةُ الذُّنُوبِ، زیادہ مال ہوگا زیادہ گناہ ہوگی، مال ہوگا کڑائی گی، تکبر آئے گا، گھمنڈ آئے گا، اور یہی گھمنڈ انسان کو لے ڈوبے گا، گناہوں میں مبتلا کر دے گا۔ سب آتے ہیں محمد ذکر کرو، زیادہ زیادہ وذکر الموت، اور زیادہ زیادہ موت کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو پھر جو بھی قدم اٹھائے گا سوچے گا مرنے کے بعد یہ ہمارا کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ مال حرام اگر لے رہا ہے تو جب موت کو یاد کرے گا تو ایک مرتبہ ڈر پیدا ہوگا اس کے اندر،
خوف پیدا ہوگا. یہ جو ہم مال حرام لے رہے ہیں یہی ہماری قبر کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا. زیادہ سے زیادہ یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, موت کو یاد کرو, موت کو یاد کرو. وَتِلَاوَةَ الْقُرْآنِ, اور قرآن کی تلاوت کرو اس لیے کہ تمہارے دل میں نور پیدا ہوگا, اور جب نور پیدا ہوگا تو تم گناہوں کی طرف مائل نہیں ہو, گناہوں کی طرف نہیں بڑھو گے. صلوات محمد شیخ عبداللہ شوستری علامہ مجلسی کے زمانے میں ان کا ایک بیٹا تھا, مریض تھا. جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے گئے, دوسرے وقت میں سورہ منافقین پڑھنے لگے, اور جب سورہ منافقین کی اس آیت پر پہنچے, یا الذین آمنوا لا تلہکم اموال, اے صاحبان ایمان تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دے, تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دے. وَلَا أَوْلَادُكُمْ, اور نہ تمہاری اولاد تمہیں ہلاک کر دے, یعنی ذکر الہی سے محروم نہ کر دے تمہارا مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور اگر کسی نے ایسا کیا مال کے ذریعے, اولاد کے ذریعے ذکر پروردگار کو فراموش کر دیا, وہ گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہوگا. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اسی آیت کو مسلسل دہراتے رہے, کئی مرتبہ دہراتے رہے. جب کئی مرتبہ اس آیت کو دہرایا, نماز جمعہ تمام ہوئی, مرجع تھے, آیت اللہ تھے, لوگوں نے سوال کر دیا کہ آپ نے اس آیت کو بار بار کیوں دہرایا؟ کہا میرے دہرانے کا سبب یہ تھا, میرا بیٹا بیمار تھا, جب میں اس آیت کے قریب پہنچا تو میرے بیٹے کی بیماری میرے ذہن میں آ گئی. میں بار بار اس لیے دہرا رہا تھا یہ بیٹا میرے ذہن سے نکل جائے, اس کی بیماری میرے ذہن سے نکل جائے, گویا کہ میرے سامنے ایسا ہو جیسا کہ میرا بیٹا مر چکا ہو اور میں ذکر الہی میں مصروف ہوں. اس طریقے سے ذکر الہی انسان کو کرنا چاہیے کہ تمہیں تمہاری اولاد تمہارا مال ذکر الہی سے غافل نہ کر دے. الہی سے تمہارا مال تمہاری اولاد کا غفلت کا سبب نہ بن جائے. پھر اس کا دوسرا ذکر ہے ذکر نفس, الجہد والعنا, تلاش اور کوشش. بہت ضروری. چھٹے امام فرماتے ہیں افضل الجہاد من جاہد نفسہ, بہترین جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر جہاد کرے. حرام مل رہا ہے لیکن اللہ کے لیے اسے چھوڑ دے. دنیا سے ناراض ہو کر کوئی غلط قدم اٹھانے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے اسے چھوڑ دے, اپنے نفس پر کنٹرول کرے. نہیں مل رہی ہے دنیا کی چیز, چھوڑ دے اسے اللہ کے لیے. یہ جہاد بالنفس, یہ ذکر بالنفس ہے, نفس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. ایک چیز ہے اس میں استعمال ہوئی ہے خلافہ. خلافہ فرزند صالح, نیک اولاد, نیک خلف. اور دوسرے مقام پر خلف استعمال ہوا ہے, خلف یعنی غیر صالح فرزند. قرآن کہہ رہا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ, تمہارے نیک فرزندوں کے بعد, نیک جانشین کے بعد کیا آئیں گے؟ خلفن, غیر صالح فرزند. اضاعوا الصلاۃ, جو نمازوں کو ضائع کریں گے, چھوڑیں گے نہیں, ضائع کریں گے. واتبعوا الشہوات, اور وہ شہوتوں کی اتباع کریں گے, جو بھی خواہشات نفس ہے اس کی پیروی کریں گے. جھوٹ بولنا ان کو اچھا لگے گا تو جھوٹ بولتے رہیں گے, غیبت کرنا ان کو اچھا لگے گا غیبت کرتے رہیں گے, لوگوں کو پریشان کرنا, اذیت کرنا اچھا لگے گا اذیت کرتے رہیں گے. نماز کا وقت ہے, بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہیں گے, نماز کو ضائع کریں گے, وقت نکل جائے گا, انہیں اچھا لگے گا. ایسے افراد آئیں گے جو نماز کو ضائع کریں گے, ایسوں سے بچنا ہے. محمد
کیا ہے؟ اس سے جو ہے اللہ کا ڈر پیدا ہونا چاہیے اور اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ الخوف والرجا، امید اور ڈر۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی مقام پروردگار سے خوف کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ کی عظمت سے، پروردگار سے جو بھی انسان ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور کرتا ہے۔ خواہش کہہ رہی ہے حرام کماؤ، خواہش کہہ رہی ہے غیبت کرو، خواہش کہہ رہی ہے خودکشی کرو، خواہش کہہ رہی ہے والدین کا احترام نہ کرو، خواہش کہہ رہی ہے لوگوں کو برا بھلا کہو، لیکن نہیں، مقام پروردگار سے ڈر کے ان تمام چیزوں پر قابو پا لے انسان، عظمت پروردگار کو سامنے رکھتے ہوئے عن الہویٰ فإن الجنت ہی المأویٰ، ایسے افراد کے لیے جنت آمادہ ہے، جنت اس کے استقبال کے لیے آمادہ ہے۔ جو انسان پروردگار سے خوف کھا جائے، ڈر جائے پروردگار سے، غیبت نہ کرے، لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے، والدین کا احترام کرے، تو ایسے افراد کے لیے جنت آمادہ ہے۔ نماز اطاعت پروردگار کرے، اللہ کی طرف بڑھے، ایسے افراد کے لیے جنت آمادہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے مقام پہ قرآن میں الذین یبلغون رسالات اللہ، بے شک وہ لوگ جو پروردگار کے رسالات کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی تبلیغ کرتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، تو پھر وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، معاشرے سے نہیں ڈرتے۔ کون کیا کہے گا، مجلس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، لوگ طنز کریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے، ذمہ دار افراد آ کے سوال کریں گے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کو صرف خوف کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں سوائے پروردگار، صرف پروردگار۔ کیوں؟ ان کی نگاہ میں پروردگار کی عظمت ہوتی ہے، پروردگار کی ذمہ داری جو پروردگار نے اس کے اوپر سونپی ہے، اس کی مسئولیت ہوتی ہے، پھر اسے بندے سے نہیں کرنا ہے، بندہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، صلوات دے محمد پھر اس کے بعد امید، قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو انسان یہ امید رکھتا ہے کہ اسے پروردگار سے ملنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں واپس جانا ہے، جو انسان یہ امید رکھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو انسان یہ امید رکھتا ہے کہ اسے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسا انسان ہمیشہ نیک ہی عمل انجام دے گا، کبھی برے عمل کی طرف نہیں بڑھے گا، خبیث عمل کی طرف نہیں بڑھے گا، خباثت کی طرف نہیں بڑھے گا، والدین کا ہمیشہ احترام کرے گا، بڑوں کا ہمیشہ احترام کرے گا، عزت کرے گا، کبھی برے عمل کی طرف نہیں بڑھے گا۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ عِبَادَتِ اللَّهِ، عبادت ربی، پھر وہ پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہیں دے گا۔ نماز اس لیے نہیں پڑھے گا کہ لوگ دیکھیں کہ اتنا اچھا نماز ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھے گا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، نہیں، نماز پڑھے گا تو اللہ کے لیے پڑھے گا، والدین کا احترام کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا، والدین کی باتوں کو قبول کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا، کہ اللہ پہ امید ہے، اس کے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ احد ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا ذکر قلب، دل کا ذکر ہے، الصدق والصفاء، دل کا ذکر، سچائی اس کے اندر ہوگی اور اس کے اندر خلوص پایا جائے گا۔ جب انسان کا ذکر، دل کا ذکر ہوگا تو اس کے اندر سچائی ہوگی، کبھی جھوٹ بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اپنے اعمال میں ریاکاری نہیں کرے گا، مجلس کرے گا امام حسین کے لیے کرے گا، ماتم کرے گا آقا حسین کے لیے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، تعظیم
جائے گا پرسا دے گا تو اللہ کے لیے، صاحب خانوں کو دکھانے کے لیے اللہ کے لیے تعظیم لے جائے گا، عیادت کے لیے جائے گا مریض کی تو اللہ کے لیے، اس لیے اللہ پہ امید ہے، دل سچائی ہے اس کے اندر، قلب اس کا صاف ہے، خلوص پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ما من عبد الا وفی وجہ عینا، کوئی بندے نہیں ہیں مگر یہ کہ ان کے چہرے پہ دو آنکھیں، سب کے چہرے پہ دو آنکھیں، چار نہیں، یبصر بہما، ان دو آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اچھائی بھی دیکھتا ہے، برائی بھی دیکھتا ہے۔ امرت دنیا، یبصر بہما امرت دنیا، دنیا کی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، وعینان فی قلبی، اور اس کے دل میں دو آنکھیں ہیں، توجہ فرمائیں، اس کے دل میں دو آنکھیں ہیں، یبصر بہما امر الآخرہ، جو دل کی آنکھ ہے وہ دنیا کو نہیں آخرت کو دیکھے، پھر وہ کوئی بھی عمل انجام دے گا دنیا کے لیے نہیں کرے گا، آخرت کے لیے کرے گا، اپنے لیے زاد راہ معین کرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس موت سے پہلے وہ زاد آخرت کو آمادہ کر دے گا۔ اگر دل کی آنکھیں اسے دل کی آنکھوں سے اگر وہ دیکھے گا تو عمل صالح انجام دے گا۔ پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں اِنَّ لِلْقَلْبِ اُذْنَيْنِ، انسان کے دل کے لیے دو کان ہیں، جو دل کی آنکھ ہے دل میں دو کان ہیں۔ فَإِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِذَنبٍ، جب بھی بندہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، قَالَ لَهُ رُوحُ الْإِيمَانِ، تو اس سے اس کی ایمان کی روح کہتی ہے لا تفعل، یہ مت کرو۔ جب گناہ کے لیے جب اپنی دل کے کان سے انسان سنتا ہے، تو جب گناہ کے لیے بڑھتا ہے تو گناہ روح اس کی کہتی ہے نا لا تفعل، ایسا مت کرو۔ وقال له الشیطان افعل، شیطان ایسے موقع پہ کہتا ہے کرو، تم کیوں ڈر رہے ہو، کر لو، کھا لو دوا، مثلا کر لو غیبت جتنی چاہتے ہو، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، مار لو جس کو مارنا ہے، اذیت پہنچا لو جس کو پہنچانا ہے۔ شیطان یہ کرتا ہے، یہ کام شیطان کرواتا ہے، لیکن جب انسان دل کے کان سے سنتا ہے تو اس کی روح کہتی ہے ایسا مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم نے مقام پروردگار کو اپنے زیر پا گزار دیا، تمہاری نگاہ میں عظمت پروردگار نہیں ہے۔ صلوات محمد علیہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو عظمت پروردگار کے لیے اس کا کام خلوص سے ہوتا ہے۔ چھٹے امام حج پہ گئے ہوئے ابا بصیر نے مولا نے فرمایا یا ابا بصیر انا اکثر من ترا قردۃ و خنازیر، یہ حاجیوں میں جو دیکھ رہے ہیں آپ اکثر ان میں سے بندر ہیں اور سور ہیں، اکثر۔ ابا بصیر سے مولا کہہ رہے ہیں، تعجب میں پڑ گیا ابا بصیر، مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب کے سب حاجی ہیں، سب کے سب حج کرتے ہیں، مولا کیسے ہو سکتا ہے یہ بندر اور سور ہو جائے۔ کہا ابا بصیر آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، امامت کا معجزہ، اب جب امامت کی معرفت کے ساتھ دیکھا تو چند افراد حاجی تھے، باقی سب کے سب بندر اور سور تھے۔ مولا یہ کیا، یہ سب کے سب تو طواف کر رہے، سب کے سب تو حج کر رہے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ کہا ان کے سارے اعمال اللہ کے لیے نہیں بندوں کے لیے، ان کی نگاہ میں آخرت نہیں ہے، دنیا ہے۔ جب انسان کی نگاہ میں دنیا ہو جاتی ہے تو اس کے اچھے سے اچھے عمل رد ہو جاتے ہیں۔ صلوات محمد، انسان کو جو بھی عمل انجام دینا چاہیے اللہ کے لیے انجام دینا چاہیے، عظمت پروردگار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، مقام پروردگار کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے، اور جب عظمت پروردگار نگاہ کے سامنے ہوگی تو پھر اس کا ذکر الہی ہوگا، اس کی موت حق کی موت ہوگی، پھر اس کی موت من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، پھر اس کی موت محبت اہل بیت پر ہوگی، اس کی موت شہادت کی موت ہوگی۔
اور وہ باایمان گزر ہوگا. بس بات وہ تمام. یہ ہمارے نوجوان، ان کے لیے میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. ابھی خطبہ جمعہ میں بھی چند چیزیں بیان کرنی ہیں، خاص کر کے سنیے گا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریے گا. اپنے بچوں کو سمجھائیے گا، بچوں تک پہنچائیے گا یہ معرفت ہے یہ باتیں، تاکہ آنے والے بچے اس طریقے کا کوئی قدم نہ اٹھائیں، باز آ جائیں. یہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر معرفت نہیں ہوتی، پہچانتا نہیں ہے، نہیں جانتا ہے، اس لیے ایسے کام انجام دے دیتا ہے. اس کے لیے یہ راستے ہیں انشاءاللہ بھی جمعے کے خطبے میں عرض کروں گا. بس بچی نادان تھی، نہ سمجھ تھی، دنیا سے چلی گئی. اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. والدین کے دل کی تسلی کے لیے، اہل خانہ عزیز و اقارب کے دل کی تسلی کے لیے یہ آیت کافی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار العیوب ہے، اللہ غفار ہے. اور اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا مگر شرک کو معاف نہیں کروں گا. اگر اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ مان لیا تو اللہ اس گناہ کو نہیں معاف کرے گا، باقی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ آمادہ ہے. لہذا انسان کو کسی بھی حال میں پروردگار سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ کربلا والوں نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ امید کا درس دیا. کربلا والے کسی بھی حالات میں نا امید نہیں ہوئے. پانی نہیں ہے تو نہ ہو، بچے پیاسے رہے لیکن نہیں، اس دین کو بچانا ہے تو بچانا. لشکر مختصر ہے، تھوڑا ہے، لیکن اس جنگ غفیر کے مقابلے میں یہ 72 کافی ہے ثبات قدمی کے لیے. اس دین کو بچانے کے لیے یہ 72 کافی ہے.